کی کامیابی پر ناراض ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. اور جب ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے مسلمان، تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن خوش نہیں ہوتے ہیں بلکہ ناراض ہوتے ہیں. اور آج تقریباً دنیا بھر میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، کچھ کو چھوڑ کے اکثریت وہی ہے کہ جو مسلمانوں کی کامیابی پر خوش نہیں ہوتے ہیں. یہودی اور عیسائیوں کے کامیاب ہونے پر خوش ہوتے ہیں چونکہ ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، اور مسلمان کامیاب ہو جائیں اس پر ان کو خوشی نہیں ہوتی ہیں، ان کی کامیابی کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے ہیں. آج اکثریت کا یہی حال ہے، منافقت پر چل رہے ہیں. اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو ان کو ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، اور جب ان کے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے مسلمانوں کی کامیابی پر، تو اب مسلمان ان کو جب دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں. ارے یہ تو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، ان کا نام بھی مسلمانوں جیسا، یہ مسلمانوں کی لسٹ میں ہے، مسلمانوں کی فہرست میں ہے، پھر ہماری کامیابی پر ان کو کیا ہو گیا؟ ان کے چہرے کیوں سیاہ ہو گئے؟ ان کے چہروں کا رنگ کیوں بدل گیا؟ اس پر ایمان والوں کو تعجب ہوتا ہے. اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب اللہ کی مدد آ جائے گی ایمان والوں کے ساتھ اور ایمان والے کامیاب ہو جائیں گے، تو کہیں گے اب ایمان والے ان منافقوں کو دیکھ کر جن کی دوستی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ تھی، ان کو دیکھ کر، ان کے چہروں کا رنگ دیکھ کر کہیں گے اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کا نام لے کر، جہد ایمانہم، مضبوط قسمیں کھاتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی جب ہمارے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم فلاں فلاں کام تمہارے ساتھ کرتے ہیں، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والے کہتے ہیں کل تو تم ان کے ساتھ تھے وہاں، تو قسم کھا لیتے ہیں فوراً. منافق کی یہ علامت اور پہچان ہے، وہ بہت قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. تو ایک دم قسم کھا کر کہتے نہیں اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ تو ویسے اوپر سے ہماری دوستی ان کے ساتھ ہے کہ کل کو کبھی ان کی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو پھر ان سے مدد لینی ہے، اس لیے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، ورنہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم پکے مسلمان ہیں جی، ہم تو بہت پکے جو ہیں وہ پختہ قسم کے مسلمان ہیں. اس طریقے سے کہتے تھے. اب ایمان والے تعجب کرتے ہیں، اگر تم پکے مسلمان تھے پھر تمہیں مسلمانوں کی کامیابی پر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن خوش نہیں ہوتے، یہ ناراض ہوتے ہیں. اسی پر اللہ فرماتے اب ایمان والے تعجب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو پکی قسمیں کھا کر کہتے تھے انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں لیکن ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کو خوشی ہوتی. ان کے چہروں کا رنگ خوشی کی وجہ سے جو ہے وہ سرخ ہو جاتا اور کھلکھلا اٹھتا، ان کے چہروں پہ خوشی کے آثار ظاہر ہوتے، لیکن خوشی کے آثار نہیں ہیں بلکہ یہ تو ناراض ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، تو یہ نقصان میں پڑ گئے. ایک تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جو مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، دوسرے نیکی کے کام کرتے تھے، اب ان کا پول کھل گیا کہ اصل میں یہ مسلمان ہے ہی نہیں. ظاہری طور پر مسلمان بنے ہوئے ہیں، اندر سے کافر ہی ہیں. ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. تو اب ان کا وہ راز کھل گیا. اس کی وجہ سے ان کے جو اعمال جو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ نمازیں ان کے کام آئیں گی، وہ سب ضائع ہو گئی. کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کے کارآمد ہونے کے لیے، اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. حبطت اعمالهم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، تو یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، یہ خسارے میں پڑ گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ذلیل ہوئے اور آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے.
یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. یہ جو منع کیا گیا یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم مرتد نہ ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے وہ تمہیں مرتد بنا کر چھوڑیں گے. انہوں نے تو قسم کھا لی ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ کہ اہل کتاب میں سے اکثریت وہ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ تمہیں کافر بنا دے تمہارے ایمان لانے کے بعد. اس لیے ان سے ہوشیار رہنا، وہ تم کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، تو اگر تم دوستی لگاؤ گے پھر مرتد ہونے کے لیے تیار رہنا. اور یاد رکھو اگر تم مرتد ہو جاؤ گے اللہ کے دین کا کچھ بگڑنے والا نہیں. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا اپنا نقصان ہوگا. جو مرتد ہوگا اپنا نقصان کرے گا. اللہ کا دین ہمیشہ سے زندہ رہا ہے اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تم اللہ کے دین پر عمل نہیں کرو گے، تم اللہ کے دین پر عمل کرنے سے جی چڑاؤ گے، تم نمازیں نہیں پڑھو گے، تم نبی کی سنتوں کو اختیار نہیں کرو گے، تم نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے، نبی کے طریقے کو چھوڑو گے، اللہ دوسروں کو پیدا کر دے گا، دوسروں کو کھڑا کر دے گا. وہ آئیں گے اور وہ آ کر اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے. تو تمہارا نقصان ہوگا، اللہ کے دین کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. 1450 سال گزر گئے ہیں، کس طرح جو ہے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ نے دین کو زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو زندہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دین کو غالب رکھے گا اور یہ دین غالب آ کر رہے گا اور قیامت تک رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة علی الحق کہ ایک جماعت جو ہے وہ حق کے اوپر قائم رہے گی، برابر حق کے اوپر قائم رہے گی اور وہ اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے والی ہوگی. جو عمل کرے گا اس کا فائدہ ہے، جو دین سے جی چرائے گا، دین سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے احکامات کو توڑے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑے گا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ جو شخص مرتد ہو جائے تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے پھر جائے، کسی اور دین کو اختیار کر لے، تو یاد رکھو فسوف یأتی اللہ بقوم تو تم اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. اللہ کا دین غالب ہے، تھا، غالب ہے اور غالب رہے گا. تمہارا نقصان ہوگا. فسوف یأتی اللہ تو ان قریب اللہ تعالیٰ لے آئے گا بقوم ایسے لوگوں کو یحبہم جن سے اللہ محبت رکھے گا، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت رکھیں گے. اللہ ان سے محبت رکھے گا اور وہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہوں گے، یعنی دونوں طرف سے محبت ہوگی. یہ اللہ کے محبوب اور اللہ ان کا محبوب بن جائے گا. وہ کون ہوں گے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین وہ ایمان والوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین اور کافروں پر سختی کرنے والے ہوں گے. ایمان والوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے وہ سخت ہوں گے. ایمان والوں کے لیے ان کے بازو ڈھیلے ہوں گے اور جو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے وہ سخت ہوں گے. وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. جہاد کا مفہوم یہاں پر عام ہے، یعنی ایک ہوتا ہے خاص جہاد کا مفہوم جس کو قتال کہتے ہیں. قتال جو ہے وہ خاص ہے، لیکن جہاد اس کے مقابلے میں عام ہے کہ اس میں قتال بھی آتا ہے اور اس میں دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہونا یہ بھی آتا ہے. اب یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں گے، وہ اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اختیار کریں گے، ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہو جائیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی وہ پرواہ نہیں کریں گے.
نہ جو ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو داڑھی رکھنے سے روک سکے گی، نہ پگڑی پہننے سے روک سکے گی، نہ ان کے پاجامے کو ٹخنے سے اوپر رکھنے سے ان کو روک سکے گی، نہ کسی اور سنت سے روک سکے گی، بلکہ وہ پورے طور پر دین پر عمل پیرا ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، چاہے دنیا والے کچھ کہتے رہیں، کسی کی وہ کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ غیر تو غیر مسلمان جو ہے وہ سنتوں کے مخالف ہو رہے ہیں۔ بیٹے نے داڑھی رکھ لی، باپ مخالف ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا، ابھی کیا ضرورت تھی تجھے داڑھی رکھنے کی، ابھی تو بالکل جو ہے وہ بچہ ہے، جوان ہے، تو بوڑھا ہو جائے گا پھر رکھنا، ابھی کیا ضرورت ہے۔ اس طریقے سے یا اسی طریقے سے بہت ساری ہماری بہنیں وہ پردہ کرنا چاہتی ہیں، ماں باپ رکاوٹ ڈالتے ہیں، ماں باپ ان کو پردہ نہیں کرنے دیتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں ابھی پردے کی کیا ضرورت ہے، جب شادی نکاح بیاہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر پردہ کرنا، ابھی کیا ضرورت ہے۔ یعنی خود ہم دین پر چلنے سے اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں، اور پھر جب وہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ نشے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ گندے کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھر پیٹتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی دعا کر دو، مفتی صاحب دعا کر دو، بچہ خراب ہو گیا، بچہ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ جب وہ دین پر چل رہا تھا، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا تو اس کو روک رہا تھا، اس نے داڑھی رکھی، نبی کی سنت کو زندہ کیا تو اس کا مخالف ہو گیا۔ کبھی کہتے بیٹی جی اب خراب ہو گئی، مانتی نہیں ہے، کہاں سے مانے گی، جب وہ دین پر چلنا چاہتے تھی تو چلنے ہی نہیں دے رہا تھا اس کو۔ تو خود آج مسلمان رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور ملامت کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین سے بھاگو گے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا کہ پھر وہ دین سے جی نہیں چرائیں گے، بلکہ وہ مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ خوف نہیں کھائیں گے، وہ ڈریں گے نہیں۔ لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے، شرم دلانے والے کی شرم دلانے سے وہ کوئی اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی والی زندگی بسر کروں گا، لہذا چاہے تم نے کچھ کرنا ہے کر لو، میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو ہمارے برادران ہیں، غیر ہیں، ان کو ہماری نماز سے کوئی چڑ نہیں ہے، روزے سے کوئی چڑ نہیں ہے۔ افطار پارٹی بھی دے دیں گے، سحری بھی کھلا دیں گے، آپ کو دیتے ہیں نا افطار پارٹی دیتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بھی دیں گے، وضو کے لیے پانی بھی دے دیں گے، سب کچھ، لیکن داڑھی یہ ان کو برداشت نہیں ہے، پگڑی یہ برداشت نہیں ہے، یہ جو اسلامی لباس ہے یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ میرا ایک دوست تھا، ایک اسکول میں ٹیچر تھا، وہ تو ہمیشہ وہ اسی انگریزی لباس میں جاتا تھا۔ ایک دن وہ کرتا پاجامہ پہن کر چلا گیا تو پرنسپل نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ آج آپ نے کیسا لباس پہنا؟ اس نے کہا میں پہنتا ہوں اس لیے میں نے سوچا چلو آج یہ پہن کے چلے جاؤں۔ کہا نہیں، اگر یہ لباس پہننا ہے پھر ہمارے اسکول میں نہیں آنا، اگر یہ لباس پہننا ہے ہمارے اسکول میں نہیں آنا، ہاں انگریز بن کے آنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس لباس میں یہاں نہیں آنا۔ تو سنت سے ان کو چڑ ہے۔ آپ پاجامہ ٹخنے سے اوپر رکھیے، کتنے لوگ آپ کو پوچھیں گے یہ کیوں اوپر رکھا ہے، یہ کیوں اوپر رکھا ہے؟ نیچے لٹکاؤ، گھسڑتا ہوا چلے گا، راستے کی صفائی کرتے ہوئے چلے، جھاڑو لگاتے ہوئے، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اوپر رکھیں، بولے اس میں کیا فلسفہ ہے، یہ اوپر کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس طریقے تو سنت سے ان کو چڑ ہے اور کسی سے چڑ نہیں، اور اسی پر وہ ملامت بھی کرتے، سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے جب آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، اس لباس کو، اس شکل و صورت کو چھوڑ دیتا ہے، پھر شیطان کے لیے اس کو اغوا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کو فوراً اغوا کر لیتا ہے، گناہ کے کام کراتا ہے اس سے، پھر وہ سوچتا ہے میں تھوڑی لگتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں کچھ بھی کروں کیا ہوگا؟ لیکن جب داڑھی ہوگی، پگڑی ہوگی، یہ لباس ہوگا، ٹوپی ہوگی، پھر وہ گندے کام کرے گا نہیں کرے۔ یہ ایک رکاوٹ ہے، یہ آڑ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے، لیکن جب اس کو ختم کر دیا اس کے بعد کافر جو پھر چیلے بن کے اس کے پھر جو کرنا ہے کرو۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ابلیس نے سب سے پہلے نمبر پر جب اس نے دشمنی نکالی ہے انسان سے تو سب سے پہلے اس نے ان کا لباس اتروایا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔
یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے نکلوایا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کو جنت سے نکلوایا، اور سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ینزع عنہما لباسہما، اتروا دیے اس نے ان دونوں سے ان کے لباس، ان کے کپڑے اتروا دیے۔ نافرمانی کر کے سب سے پہلے جنتی لباس اتر گیا، پھر وہ جنت کے درختوں کے پتوں کے ذریعہ سے اپنے شرم کے اعضاء ان کو چھپانے لگے اور پتے چپکانے لگے، تو سب سے پہلا کام اس نے لباس اتروایا۔ تو یہی کام وہ کرتا ہے، لباس اترواتا ہے، اس کے بعد پھر نمازیں بھی چھڑوائے گا، پھر دوسرے کام بھی کروائے گا، سارے کاموں کے اندر پھر مبتلا کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم دین سے دور بھاگو گے، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کریں گے، اور پھر کوئی بھی ملامت کرے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اس سے ڈریں گے نہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ان کا کمال نہیں ہوگا، یہ اللہ کا ان پر فضل ہوگا، جو اللہ ان کو سنتوں پر عمل کی توفیق دے رہا ہے اور یہ ہمت دے رہا ہے کہ وہ وہاں پر اس ماحول میں جہاں سنتوں سے منع کیا جا رہا تھا وہاں وہ سنتوں پر عمل پیرا ہوئے ہیں، یہ اللہ کا ان پر فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے یہ دیتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو ترغیب دی جا رہی ہے، لوگوں تم اللہ کے فضل کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور اللہ کا فضل کس کو ملے گا؟ جو سنتوں پر عمل پیرا ہوگا، جو دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوگا، اس پر اللہ کا خصوصی فضل ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ اوپر یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا گیا، اور وجہ یہ بتائی گئی ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے مرتد بن جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کے نظریات تمہارے اندر آ جائیں گے، اس لیے بچو ان کے ساتھ دوستی لگانے سے۔ اب سوال پیدا ہوا جب ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی ہے پھر دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اس کا جواب ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ یعنی تمہاری دوستی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اس کے حکموں کو پورا کرے، اس کو اپنا رب مانے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کی توحید کا قائل ہو جائے، توحید پر قائم ہو جائے، اور بس اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے میں لگ جائے، اس کی نافرمانی سے بچے۔ یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ دوستی لگانے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنایا جائے، ایک ایک سنت کو اختیار کیا جائے، اور جو آپ کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا ہے، آپ کی سنت کو اختیار نہیں کرتا ہے، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذت مع الرسول سبیلا، اور ظالم انسان قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ ارے کون ہے ظالم؟ کہا وہ ہے جس نے رسول کے طریقے کو چھوڑا ہوگا، راستے کو چھوڑا ہوگا، وہ اس وقت جو ہے افسوس کرے گا اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش میں نے رسول کے طریقے کو اختیار کیا ہوتا، میں نے رسول کے ساتھ اس کے راستے کو اپنایا ہوتا، اس کے طریقے پر میں چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس میں نے فلانے بدماش کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ بنایا ہوتا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہاں افسوس کرے گا، لیکن وہاں افسوس کرنا کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو رسول کے ساتھ دوستی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے طریقے کو اختیار کیا جائے،
والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے ساتھ دوست، وہ تمہارے دوست ہیں جنہوں نے ایمان لایا۔ اب ایمان والے تو بہت سارے ہیں، بہت سب دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، منافق بھی کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، جی ہم تو پکے مسلمان ہیں، یہ کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے مراد یہاں وہ ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مسلمان کی پہچان اور علامت اور نشانی یہ بیان کی گئی کہ وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس روایت کا بالکل جو اس کا ترجمہ ہے یہی مطلب لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز چھوڑ دی ہے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ لہٰذا اب اس کو ایمان میں آنے کے لیے دوبارہ کلمہ بھی پڑھنا ہے، اگر وہ شادی شدہ تھا تو دوبارہ سے نکاح بھی کرنا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس نے کافروں والا کام کیا۔ اس روایت کو وہ وعید پر اور شدید پر، سختی پر محمول کرتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ یہ ایسا کام اس نے کیا ہے جیسے کہ کافروں والا کام ہوتا ہے گویا، تو کافروں والا عمل اس نے کیا ہے، کافر نہیں ہوا لیکن کافروں والا کام اس نے کیا ہے۔ لہٰذا میرے ایمانی بھائیوں، نماز بہت اہم رکن ہے، ہمیں کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آخری وقت میں امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کے مسجد میں نہیں تشریف لا سکتے تھے تو دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے سہارا لگا کر آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، گویا پاؤں آپ اٹھا کے نہیں رکھ سکتے تھے، تو ان پیروں سے لکیر جیسی لگتی جا رہی تھی، اور آپ مسجد میں آئے اور آ کر مسجد میں باجماعت نماز آپ نے ادا کی۔ اس سے آپ نے بتایا کہ نماز کسی بھی حالت میں انسان کو معاف نہیں ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور کامل نماز وہی ہے جو مسجد میں آ کر پڑھی جائے، کامل نماز وہی ہے جو مسجد میں آ کر پڑھی جائے۔ آپ اپنے عمل سے اس کی اہمیت کو پیش کریں کہ دیکھو اس کے باوجود کہ میں چل نہیں پا رہا ہوں لیکن پھر بھی مسجد میں آ رہا ہوں اور مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ میرے دوست، وہ میرے بھائی جو بالکل کچھ بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھتے ہیں تو گھروں میں ہی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا میرا کلمہ پڑھتے تھے اور پھر تم نے گھر میں ہی نماز پڑھ لی یا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، کیا میری زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں تھی کہ میں نے بیماری کے ایام میں بھی، اس حالت میں جس وقت میں چل نہیں سکتا تھا تب بھی میں نے نماز نہیں چھوڑی اور جماعت کی نماز نہیں چھوڑی ہے، جماعت کے ساتھ آ کر پڑھی ہے۔ تم نے کس بنیاد پر جماعت چھوڑ دی تھی؟ تم نے کس بنیاد پر نماز چھوڑ دی تھی؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑیں گے اور نمازوں کی انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے۔ تو کہا تمہاری دوستی ان ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے آداب اور مستحبات اور سنن کی رعایت کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فوراً پھٹا پھٹ جو ہے وہ دو چار ٹکرے لگائی اور وہ گیا نکل کر، نہیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ پورے سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ کے سامنے کھڑے ہو، پورے طریقے سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ نماز پڑھو، جلدی جلدی نہیں۔
اور سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح ادا نہ کرنا یہ نماز میں چوری ہے۔ اور آج ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو نماز میں چوری کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اقامت صلاۃ کے حکم پر عمل کریں، یعنی نماز کو قائم کرنے والے بنیں، پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صاحب آئے اور آ کر جلدی جلدی مسجد کے کونے میں 2 رکعت پڑھی اور آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ گیا اور جا کر پھر دوبارہ اسی طریقے سے جلدی جلدی اس نے پڑھی، پھر آ گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آ کر سلام کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فرجع صلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ گیا پھر جا کر اس نے اسی طرح پڑھی، پھر آ گیا، پھر سلام کیا۔ اب کی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو یہی کہا جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، مجھے سکھا دیجئے مجھے کیسے نماز پڑھنی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سکھایا، جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ اچھی طرح وضو کر لو، اس کے بعد پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، پھر جتنا قرآن تمہیں یاد ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اور پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر اطمینان سے رکوع سے کھڑے ہو جاؤ سیدھے بالکل، اس کے بعد پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ، اطمینان سے دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھ جاؤ، پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ اور پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ۔ تو آپ نے سکھایا کہ اس طرح نماز پڑھو، اعتدال کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو یہاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ جلدی جلدی والی نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اور نماز کو قائم کرنے کی کوشش کریں، نماز کو پڑھنے کی نہیں بلکہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی وہ بدنی عبادت، نماز کا تعلق بدنی عبادت سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو بدنی عبادت اور مالی عبادت سب کو ادا کرنے والا ہو۔ تو اگر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا، زکوٰۃ سب پر نہیں ہے، جو مالدار ہوگا اسی پر زکوٰۃ ہے، تو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے، جھک جانے والے ہیں، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ کہا ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ ہر آدمی جو دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں اس کے ساتھ نہیں، بلکہ جس کے اندر یہ علامت پائی جا رہی ہو، وہ نماز قائم کرنے والا ہو، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، اور اسی طرح اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والا ہو، اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ اب سوال ایک پیدا ہوا، اس طرح کے ایمان والے تو بہت تھوڑے ملیں گے، تو پھر تھوڑوں کے ساتھ ہماری دوستی ہے اور دنیا میں اکثریت تو نافرمانوں کی ہے، اور جب ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی پھر یہ نافرمان تو اکٹھے ہو کر ہمیں مٹانے کی کوشش کریں گے، پلان بنائیں گے اور کہیں گے ان کو ختم کر دو دین پر چلنے والوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری دوستی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور جس کی دوستی اللہ کے ساتھ لگ گئی، اللہ کے رسول کے ساتھ لگ گئی، ایمان والوں کے ساتھ لگ گئی، وہ اللہ کی پارٹی میں آ گیا، اور جو اللہ کی پارٹی میں آ گیا تو یاد رکھو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوستی لگائے گا اللہ کے ساتھ، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کے ساتھ، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جس کی دوستی ہوگی،
تو اب وہ اللہ کی پارٹی میں آ گیا، اور جو اللہ کی پارٹی میں آ گیا تو سن لو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کی پارٹی ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں۔ جو اللہ کی پارٹی میں آ گئے، اللہ کے ساتھ جن کی دوستی لگ گئی، بس وہی پھر غالب آنے والے ہیں۔ پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ کہا جیسے بدر میں تمہاری مدد کی، 313 تھے، نہتے تھے، صرف 8 تلواریں ہیں، 6 زرہیں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہے، یہی سامان جنگ ہے، اور کوئی سامان جنگ نہیں۔ اور مقابلے میں سامنے 1000 کا لشکر ہے جو ہتھیاروں سے بالکل لیس ہو کر آیا ہے، اور ہر قسم کے ہتھیار ان کے پاس ہے، ہر قسم کا جنگی سامان ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان 313 کو ان کے اوپر غالب کر دیا، ان 313 کی مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم اللہ والے تو بنو، اللہ والے بن کے تو دکھاؤ، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور دنیا دیکھتی ہے پھر کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی پارٹی ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں۔ اور تاریخ بتا رہی ہے، 1450 سال کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں اللہ نے ایمان والوں ہی کو غالب کیا ہے، جو پکے تھے، سچے تھے، اللہ کو ماننے والے، جن کی دوستی صرف اللہ کے ساتھ، جن کی نظر اللہ پر تھی اور کسی کے ساتھ نہیں، اور کسی دوسرے پر ان کی نظر نہیں تھی، اللہ نے ہمیشہ ان کو غالب کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کو اللہ سربلندی عطا فرمائے۔ سبحان